سدرا حضور جانتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خصوصی ٹرانسمیشن شان معراج، اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے معراج پاک کے وقت، تھوڑے وقت کے اندر اتنے طویل سفر کی جو حکمتیں ہیں، اس کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ بہت سارے پہلو ہیں معراج پاک کے، اور خاص طور پہ ایک اہم پہلو کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا، اور دوزخیوں کو ان کے اعمال پر ملنے والی سزاؤں کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پہلو ہے معراج پاک کا، اور اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ حضرت، یہ جو پہلو ہے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، انعامات ملنے والوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور سزائیں جن اعمال کی وجہ سے مل رہی تھی وہ بھی دیکھا، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج سے نوازا، اور تھوڑے وقت میں حضور علیہ السلام نے کائنات کا مشاہدہ فرمایا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ خوشبودار جگہ سے حضور گزرے تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ جنت ہے، اور جس طرف سے بدبو آ رہی تھی عرض کیا گیا یہ جہنم ہے۔ اور جنت کے اندر دیکھا گیا کہ لوگوں پہ انعامات ہیں، اور وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو آج ہی فصل بوتے ہیں اور آج ہی کاٹ لیتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین ہیں کہ جو صدقات و خیرات میں رہتے ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت جن کی نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 700 گنا تک ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے سروں پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے سر پٹکے جا رہے ہیں۔ پوچھا ان کو کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے جی چراتے تھے، ان کے ذہن بوجھل رہتے تھے، اور ان کے سروں کو اتنا پتھروں سے جو ہے وہ مارا جا رہا تھا کہ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے سود کھانے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، چغلی والے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں گناہوں میں جو مشغول رہنے والے تھے۔ ایک ایسی جماعت ہے کہ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو گوشت کھانے والے تھے، یعنی جو غیبت کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور نے عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، جو طرح طرح کی برائیوں میں سود کھانے والوں کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے ہوئے تھے، اور یہ کون ہیں؟ یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے گئے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ حضور نے یعنی ایک ہی وقت میں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ اکبر، اب جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ ایسا معراج کروایا، اور حضور کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنت کا جب مشاہدہ کیا اور اپنی امت کو دیکھا، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان پہ انعامات خداوندی برس رہی ہے، اور دوسری طرف سیاہ چہروں والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ عذاب کسی کے سروں تک پہنچا ہوا ہے، کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا ہے۔ جس طریقے سے وہ گناہوں میں مبتلا رہے اس کے مطابق ان پر عذاب جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے آ کر اس پر وعید بھی فرمائی، اور احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ حضور نے لوگوں کو بتایا کہ جو جہنم میں تھے ان کو کن کن وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں جو سر فرشت ہیں، نماز سے دور رہنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں، اور اس طرح کے جو طرح طرح کے معاملات میں مبتلا رہتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا حضرت، ایک اور پہلو اس کا، انبیاء کرام سے ملاقات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں سے گزرتے ہوئے انبیاء کرام سے جو ملاقاتیں ہیں، وہ بھی اس معراج پاک کا ایک بڑا اہم اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، اور اس کے اندر بھی
سب جاننے والوں کے لیے اور معراج پاک کے موضوع کے ساتھ جو متصل ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ ارشاد فرمائیے اس سوال. میں حضرت پیر صاحب کی اجازت سے جی یؤمنون بالغیب، جی ہاں قرآن اور ایمان کا یہ تقاضا ہے. ٹھیک. امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری یہ خصوصیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کہ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، اس کے انعامات کا ذکر ہے. ٹھیک بالکل. ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اسے دیکھ کر، واہ واہ اللہ نے دکھا کر، واہ پھر واپس تشریف لا کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کر اس علم الیقین کو عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے میں اللہ کا محبوب اور رسول، کہنا ہی کافی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جنت و دوزخ کیوں دکھائی. ایک تو اس کا پہلو ترغیب اور ترہیب کا ہے نا، جیسے پیر صاحب نے ان اعمال کا ذکر کیا، لیکن اس کا ایک محبت اور عشق والا پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے دکھایا محبوب دیکھ لے، آ کے مشاہدہ کر لے، جو تیرے ہیں میں نے ان کے لیے کیا راحت رکھی. سبحان اللہ. اور جو تیرا نہیں ہے نا ذرا ان کو بھی دیکھ جا کہ ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک واہ واہ کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں جہاں اور کئی پہلو ہیں ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے. ٹھیک. ملاقات جو ہے وہ دو جگہ پر ہے. ایک تو مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع ہونے کا حکم دیا. حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے سے پہلے وہاں موجود ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرماتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خطبہ دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خطبہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وہاں گروہ جماعت انبیاء سے حضور علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں، جو حدیث میں اور اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے بعد جب آگے سفر شروع ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے خالہ زاد ہیں دونوں کی ایک ہی آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے. تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. سبحان اللہ. چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم جد الانبیاء ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. اچھا یہ ملاقات میں ملاقات کہہ رہا ہوں، ملاقات کا مطلب یہ کہ مکالمہ ہے. ٹھیک. اور انبیاء کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس میں حکمتیں، پھر حضور علیہ السلام ہر ایک سے ملاقات کرنے کے بعد آگے تشریف لے جاتے ہیں نا. جی ہاں. اور انبیاء کو علم ہے کہ اب حضور علیہ السلام کا سفر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہے اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میثاق لیا انبیاء علیہ السلام سے نبوت کے بارے میں کہ ثم جاءکم رسول، جب میرا محبوب تشریف لے آئے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس کی عملی تفسیر کا وہاں ضرور ہے. سبحان اللہ سبحان. اور دوسری بات کہ وہاں پہ جو اس میثاق انبیاء میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا وہاں پہ اظہار فرمایا، اس پوری ملاقات، اس سفر معراج اور اس تمام منازل کو اسے بطور دلیل کیا بات. انبیاء علیہ السلام سبحان اللہ. ساتھ رکھا. اور اس کی ایک اور پہلو اور اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے عرض کرنے پر کہ رب ارینی انظر الیک منع کر دیا. لن ترانی. اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کسی بات سے جو انکار کرنا ہوتا ہے اس کے مختلف اسالیب ہیں. ٹھیک. اسے روکنے کے. لن ترانی جو ہے نا، میرے ایک استاد گرامی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ چٹا دھو کے جواب دیتا اس کو تفسیری سمجھانے کے لیے، یعنی لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس میں یعنی تھوڑی تاکید اور اس میں وہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار طلب کیا تو سختی سے منع فرمایا کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب شب معراج چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہوئے بھی ملاقات کرائی. جی ہاں. اور پھر 9 دفعہ مکالمہ پھر کرا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کروایا. اللہ اکبر. اس کی بنیادی وجہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کو منع کیوں کیا گیا؟ منع اس لیے کیا گیا تھا، مختلف پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ میں اپنے ہر فضل کی، اپنے ہر انعام اور اپنی ہر عطا کا آغاز اپنے محبوب سے کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے۔ کائنات کو میں نے بنانا چاہا تو اس کا آغاز اپنے محبوب کے نور سے کیا۔ شفاعت کا دروازہ قیامت کے دن کھلے گا، وہ دروازہ کہنے؟ میرا محبوب واہ واہ۔ کھولے گا۔ جنت کا دروازہ کھولے گا، میرا محبوب کھولے گا۔ قیامت والے دن جب اٹھائے جاؤ گے، سب سے پہلے میرا محبوب اٹھے گا۔ میں نے ہر کام میں پہل کے لیے اپنے محبوب کو چنا ہوا ہے۔ کیا بات، تمہیں میرے محبوب سے پہلے مجھ سے نہیں مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت۔ پیر صاحب پہلو معراج پاک کا جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے زاویے ان سوالات سے اور گفتگو سے بھی سامنے آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اللہ کے دیدار سے فیض یاب ہونا، اور اس قاب قوسین اور او ادنا کی جو منزلیں ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو ان لطافتوں کے اندر پہنچنا، یہ تو عروج کی انتہا ہے۔ بے شک۔ لیکن آپ کا جو واپس تشریف لانا ہے پھر ان منزلوں پر پہنچ کر، عروج کی انتہاؤں کو پہنچ کر، اس حوالے سے کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو عرفاء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اعلیٰ منازل پہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے واپس پلٹنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ ٹھیک، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پہ اتنا بڑا احسان ہے سبحان اللہ سبحان کہ میرے آقا ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا پہ جا کر اللہ رب العزت کا دیدار پا کر، رب سے ہم کلام ہو کر، پھر کیا ہے واپس اپنی امت میں تشریف اللہ اکبر، واہ اور رحمت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور جس طرح یہ ذکر ابتدا میں شروع تھا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے، جان ہے تو جہان ہے، کیا کہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں اور پھر انوار و تجلیات لے کر واپس جب پلٹتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، اللہ لیکن کیفیت کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ اکبر، کیفیت کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی اے حبیبی آپ کا مارنا نہیں بلکہ میرا مارنا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب، یہ آپ کی زبان پر جو کلام ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کیا بات، پیارے حبیب، یہ آپ سے محبت اب مجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ کا بغض میرا بغض ہے۔ جو آپ سے عداوت رکھتا ہے، آپ کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ میری بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ اکبر، اور جو آپ کی محبت میں رہتا ہے، جو آپ کے گیت گاتا ہے، جو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، وہ میری ہی الفت ہے۔ یعنی انوار و تجلیات کا یہ اتنا خوبصورت حسین سنگم ہے کہ جناب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انوار و تجلیات کی اس برکھا سے نوازا، اور حضور جب واپس تشریف لائے، اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے ایمان والوں کا اور منافقین کی بھی بات ہے کہ جب حضور تشریف لا کر حضور نے سارا ذکر بیان فرمایا کہ میں فلاں جگہ پر گیا، فلاں مقام پر گیا، فلاں جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا یہ حق ہے۔ اور جو کفار تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ٹھیک، لیکن اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے اقرار کیا وہ آج بھی جو اقرار کرتے رہیں۔ اب ہم بسا اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں، فلاں سے دیکھیں، فلاں سے دیکھیں، تو ہم قرآن کو قرآن کہتے ہیں تو کس کے کہنے پہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم فجر میں 4، ظہر میں 12 پڑھتے ہیں تو کس کے کہنے پہ پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر۔ اور کملی والے کریم آقا نے واپس تشریف لا کر تمام جو مقام تھے، منازل تھے، ان کو بیان فرمایا، اور اہل ایمان نے اس پر صدقہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور حضور کی معراج کے سفر سے واپسی تک ہم پہنچے اور وہاں سے ایک تحفہ اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے